بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قالت سيدة النساء العالمين يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة أبي محمد أقول عودا وبدوا ما أقول لا أقول غلطا ما فلو لا فلو شتتا صلوات خاتون جنت کے تاریخی خطبے کے وسط میں کہے گئے کچھ جملے زیر بحث ہیں۔ یہ خطبہ ہمارے حوالوں سے بھی ہمیں میسر ہے، لیکن اس کا ایک بڑا ذریعہ ایک اہل سنت عالم مامون رشید کے زمانے کی شخصیت محمد طاہر ابی تیفور کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی بلاغات النساء، خواتین کی بلاغت کی باتیں۔ اس میں یہ خطبہ نقل کیا ہے اور اسے روایت کیا ہے حضرت زید شہید کی کے حوالے سے۔ ظاہر ہے حضرت زید شہید سے ان کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ حضرت زید شہید عبدالملک ابن مروان کے زمانے میں شہید ہوئے 121 ہجری میں، اور مامون کا زمانہ 199 198 اور اس کے بعد 200 ہجری کے بعد کا ہے۔ یہ 3 پشتوں سے گزر کر ابی تیفور کو یہ خطبہ ملا اور اس نے اپنے بلاغات النساء میں نقل کیا۔ بطور اس کی تاریخی حیثیت اور اس پہ بحث، یہ کتابی بحثیں ہیں، اس کا یہاں پر مذکور بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے۔ مجھے تو کہے گئے جملوں کا تھوڑا سا اس حد تک اس مختصر سے وقت میں جائزہ لیا جا سکتا ہے، گزارشات کرنی ہیں۔ خطبے کا ابتدائی حصہ جیسے تمام خطبوں میں، اسلامی خطبوں میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق حمد الہی پہ مبنی ہے۔ اس کے بعد فضائل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے باخبر کرنے والا، تم جاہل تھے تمہیں عالم بنانے والا، تم پست تھے تمہیں بلندیاں عطا کرنے والا، تم حقیر تھے تمہیں باعزت قرار دلوانے والا۔ یہ سب وہ خدا کا پیغمبر تھا۔ ساری دین کے جتنے اجزاء ہیں، تمہیں کتاب خدا ملی تو وہ بھی رسول کے ذریعے سے، تمہیں ہدایت ملی تو رسول کے ذریعے سے، تمہیں حلال و حرام کا پتہ چلا تو رسول کے ذریعے سے۔ یہ سب باتیں کہنے کے بعد ایک مرتبہ انداز گفتگو بدلا اور ارشاد ہوا اعلموا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ تو
ابی محمد، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے۔ تعارف کے مرحلے پر عموماً پہلا بیان یہ ہوگا کہ اگر بزرگ کا تذکرہ کیا جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ کل جناب رسالت مآب کا بھی ایک شعر گوشگزار کیا گیا، وہ بھی فخر یہ کر رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ خاتون جنت کہہ سکتی تھیں کہ انی بنت رسول اللہ بنت محمد، میں محمد کی بیٹی ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ابی محمد، میرے بابا محمد ہیں۔ عربی میں دو لفظوں میں بات کہی گئی، ابی محمد، اردو میں ہم اسے 3 لفظوں میں کہیں گے، میرے باپ محمد ہیں۔ یہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ ان میں سے جس لفظ پہ بھی زور دیجئے، ظاہر ہے ہمیں خطبے کے الفاظ ملے ہیں، خطبے کا لہجہ نہیں ملا، لیکن یہ جملہ جس لہجے میں بھی ادا کیا جائے تو ایک نیا گوشہ سامنے آتا ہے۔ یہ کہنے کے لیے کہ محمد میرے باپ ہیں، اگر زور محمد پہ ہے تو یہ فضیلت پیغمبر کا ذکر ہے، شان رسالت کا ذکر ہے۔ محمد میرے باپ ہیں، کوئی اور نہیں، وہ جو تمام عظمتوں کا مرکز ہے، تمام شان کا مرکز ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ محمد میرے باپ ہیں، تم میں سے کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے، کوئی نہیں سوچ سکے، صرف میں ہوں وہ پردے واحد اس صفحہ ہستی پہ جو فخر سے کہہ سکتی ہے کہ محمد میرے باپ ہیں۔ اور پھر اگر یہ کہیں کہ محمد میرے باپ ہیں، یہ بذات خود جملے پہ زور دینا ہے جو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ دائمی رشتہ ہے، جس رشتے کو حالات کی کوئی لہر توڑ نہیں سکتی۔ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، لیکن میرے باپ ہیں، وہ ایک دائمی نہ مٹنے والی حقیقت ہے۔ لیکن یہ بات کہ محمد میرے باپ ہیں جس لہجے میں بھی کہی جائے، سوال یہ کہ یہ کہہ کے تعارف کیوں کرایا جا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری باتیں پہلے بیان کرنے کے بعد کہ شریعت ملی تو ان سے ملی، دین ملا تو ان سے ملا، فقہ کے قاعدے ملے تو ان سے ملے، حلال و حرام کے قانون ملے ان سے ملے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ محمد میرے باپ ہیں۔ اب دیکھو میں سے کوئی مجھے قانون وراثت پڑھانے کی کوشش نہ کرے، ساری وہ عنایتوں کا، سارے اس ہدایتوں کا جو رسول سے عطا ہوئی ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اب مجمع سے کہنا کہ دیکھو محمد میرے باپ ہیں، مجھ سے زیادہ کون حق رکھتا ہے حلال و حرام جاننے کا؟ کون ہے جو مجھ سے زیادہ قاعدے قانون جانے گا؟ کل یہ نہ کہنا یا آج یہ نہ کہنا کہ قانون وراثت یہ ہے یہ نہیں ہے۔ ایک جملے میں پہلے اپنا حق بھی بتا دیا، رسول سے تعلق بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میں جو دعویٰ کروں گی وہ علم کی بنیاد پہ ہوگا۔ میرے اس دعوے کو یہ کہہ کے غلط کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ سیدہ قانون سے واقف نہیں ہے، تم نے قانون بعد میں سنا ہے، بابا کے ذریعے سے قانون مجھ تک پہلے پہنچا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک قانون میرے لیے آئے، یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ قانون وراثت اگر اس میں رسول کی بیٹی کو کسی اور قاعدے سے رسول کی بیٹی سے پہ کسی اور قاعدے کا اطلاق ہونا تھا تو اس صورت میں یہ استثنائی قانون جس کو سب سے زیادہ جاننے کا حق تھا
وہ خاتون جنت تھی۔ رسول اگر کسی وجہ سے اپنی بیٹی کو ممتاز کر رہے ہیں، مختلف کر رہے ہیں تمام دنیا کی بیٹیوں سے، تو اس حکم سے، اس فرمان سے بیٹی کو آگاہ کریں، لیکن اس کے لیے کوئی ان کو یہ بتائے کہ رسول نے تو کہا ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو پہلے سن لو، کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس قانون کا جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے باپ سے نسبت رکھتا ہے، اور اگر باپ نے یہ قانون بنایا ہوتا، یہ اس کا شریعت کا جز ہوتا تو پہلے مجھ کو بتایا جاتا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا اقول عودن و بدوا، میری بات لفظی ترجمہ ہے کہ میری بات شروع سے لے کے آخر تک ایک ہوتی ہے، یہ پلٹ پلٹ کے بات آتی رہے، بار بار دہرائی جاتے رہے، تب بھی ایک بات ہوتی ہے۔ عودن کا مطلب ہے گھما گھما کے، پلٹا پلٹا کے بیان کرنا، اور ابدن ہمیشہ، یعنی یہ جتنی مرتبہ بھی میری بات کوئی ہوگی، میرے منہ سے جو کلمہ بھی کل نکلا تھا، آج نکلے یا کل نکلے گا، وہ ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی بات ہوگی۔ میری بات اٹل ہوتی ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا، ابتدا میں بھی وہی ہوتی ہے، انتہا میں بھی وہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بات کا یہ کہنا کہ ابتدا سے انتہا تک میری بات ایک بات ہوتی ہے، تو جناب والا اگر غور فرمائیے تو حق اور باطل کا ایک ترازو تو کل عرض کیا تھا نا، کہ کچھ لوگ ہیں کہ حق کو مانتے ہیں لیکن اس حق کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ باطل کی ایک پہچان یہ ہے کہ مان کر بھی نہ ماننا، مان کر بھی اس حق کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ باطل کی ایک پہچان ہے۔ باطل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ باطل اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، اس کے ہاں مستقل تغیر ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس وقت رات کا کوئی پہر ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ رات ہے تو یہ امر واقعہ ہے، لیکن اگر اس کے برعکس کہا جائے، غلط بات کہی جائے تو بیسیوں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ دن ہے، دوپہر ہے، صبح کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، جو دل چاہے کہیے۔ بہت سی غلط صورتیں ممکن ہیں، ان میں سے کوئی صورت بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ایک ہی رہے گی کہ اس وقت رات ہے، اس وقت شب کا یہ پہر ہے۔ نتیجتاً حق نے اپنی شناخت یہ بتائی، اللہ کی کتاب نازل ہوئی تو یہ کہتی ہوئی نازل ہوئی کہ اس کتاب میں اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتی، 23 سال میں نازل ہونے والی کتاب، 2 4 آیتیں کر کے نازل ہونے والی کتاب، وہ کتاب اپنی حقانیت کی دلیل میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر یہ کتاب خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو تم اس میں اختلاف پاتے، اس میں تضاد پاتے، کبھی کچھ کہا جاتا، کبھی اس بات کو رد کر دیا جاتا۔ لیکن مکے کی آیتیں ہوں یا مدینے کی آیتیں ہوں، سفر کی آیتیں ہوں یا حضر کی آیتیں ہوں، گھر کے اندر آیتوں کا نزول ہوا ہو یا میدان جنگ میں آیتوں کا نزول ہوا ہو، تمام کا لہجہ بھی ایک ہے، تمام میں کہی ہوئی بات بھی ایک ہے۔ کبھی کوئی بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی، اس سے پھر نہیں گیا، وہ اپنی بات پر مستقل قائم ہے۔ اللہ کی کتاب کی صداقت کی پہچان اس کا ایک بات کے اوپر قائم ہونا ہے، اس کی بات میں تغیرات کا نہ آنا ہے۔ رسول کی صداقت کا پہچان 23 سال تک پیغام رسالت پہنچاتے رہے، جو بات پہلے دن کہی آخری دن تک وہ قائم رہی، اور یہ ایک رسول پہ منحصر نہیں تھا، رسالت کے پورے سلسلے کی خود قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو پیغام نوح نے دیا تھا وہی پیغام ابراہیم نے دیا، وہی موسیٰ نے دیا، وہی عیسیٰ نے دیا۔ یعنی کسی نبی نے یہ نہیں کہ ایک آیا ہو اور ایک خدا کی بات کی ہو، دوسرے نے 2 خداؤں کی بات کی ہو، تیسرے نے خدا کے ذکر کو ہی نظر انداز کر دیا ہو، کسی نے رسالت کے لیے یہ کہا ہو کہ اس پر اللہ کی کتاب آتی ہے، اور کسی نے کہا ہو کہ رسول قائد قانون اپنی مرضی سے بناتا ہے،
خدا کے حکم کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جو ایک دفعہ ضابطہ بن گیا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کی کتاب میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے انبیاء کے اقوال میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر دور میں وہ ایک ہی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ چنانچہ صداقت کی ایک پہچان، سچائی کی ایک پہچان، حق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس کے اندر تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ اور اگر یہی پہچان سامنے لے کے چلیے تو لوگ اگر 4 فقہیں رکھیں اور 4 امام ہوں تو ہر ایک کی فقہ دوسرے سے جدا جدا ہو، اور دوسری طرف 4 اماموں کے مقابلے میں 12 امام ہوں اور سب وہی بات کریں جو ایک نے کی ہے۔ تو اب صداقت کی پہچان کے لیے کسی اور ترازو کی ضرورت نہیں، اختلاف بتا رہا ہے کہ ان کو سچائی کا پتہ نہیں ہے، اتفاق بتا رہا ہے کہ یہاں سچائی یہ ہے۔ شروع سے لے کے ایک ہی آواز سب کی زبان پہ جاری ہے۔ تو اب حق کے وحدانیت کی پہچان ہی اس کی وحدانیت ہے، اس کا ایک ہونا ہے۔ اب خاتون جنت کا یہ فرمانا کہ میں جو کچھ کہتی ہوں وہ چاہے بار بار دہرایا جائے، پلٹ کے کہا جائے، وہ بات ایک رہتی ہے۔ یہ ایک ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ کی بات حق ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اپنے اس مقدمے کے حوالے میں آپ کا یہ کہنا کہ میری بات ہمیشہ ایک ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے، تو غور فرمائیے کہ تاریخ سے اس مسئلے کی صورت کیا ہے۔ ایک طرف ایک دعویٰ ہے کہ یہ حق میرا ہے، دوسری طرف اس دعوے کو رد کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ کا رسول جو کچھ چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ملت مسلمہ کے لیے خیرات کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ان کی چیز ہے، فرد واحد کا حق نہیں ہے، یہ جواب دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے خاتون جنت نے ایک پیمانہ رکھ دیا ہے کہ حق ہمیشہ ایک رہتا ہے، باطل کا رویہ بدلتا رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو اب یہ پیمانہ لے کے نکلنا، ایک قول کہا جا رہا ہے ارباب اقتدار کی طرف سے، ایک قول کہہ رہی ہے بنت رسول اللہ۔ اگر بنت رسول اللہ وہ خود، ان کے شوہر، ان کی اولاد، ان کی آنے والی نسلیں مستقل یہ کہتی رہیں کہ فدق سیدہ کا حق تھا، تو سمجھ لینا کہ یہاں قول بدلا نہیں ہے، یہاں قول بدلا نہیں ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اگر ان کے طرز عمل میں تبدیلی آ جائے، وہ اپنی بات پہ قائم نہ رہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا تاریخ کے حوالے سے دیکھیے کہ ان دونوں میں رویے کا کیا فرق نظر آتا ہے۔ خاتون جنت کا موقف تو اپنی جگہ پہ واضح ہے، جو ارباب اقتدار کا موقف تھا، اسی محفل میں اسی جگہ رویہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک مرحلہ آیا ہے کہ جس نے یہ حدیث سنائی ہے، اپنے طور پر یہ جملہ حدیث کہہ کے سنایا ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں، ہم رسول جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتا، وہ ترکہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ یہ قول کہنے والا وہیں پر قائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک تحریر بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ حق ان کا ہے۔ اب اس نے تو تحریر لکھ کر اپنے موقف سے انحراف کر لیا، اب یہ اور بات ہے کہ ان کا کل کو بننے والا جانشین آئے اور اس کاغذ کو لے کے پھاڑ دے، یہ کہہ کر کہ اگر یہ تم نے آج ان کو دے دیا تو مسلمان کیا کھائیں گے، مسلمانوں کے حق میں کیا رہ جائے گا، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں رہ جائے گا، چنانچہ اس کاغذ کو پھاڑ دیا گیا۔ یہ تو موقف کی ایک تبدیلی تھی، یہی نہیں، زندگی کی آخری سانسیں ہیں اور اس وقت بھی زبان پہ جاری ہے کہ کاش میں نے یہ حق سیدہ کو دے دیا ہوتا، کاش میں نے سیدہ کو ناراض نہ کیا ہوتا،
کاش میں سیدہ کو ناراض کرنے کے بجائے صحرا کی گھاس ہوتا کہ مجھے حیوان کھا لیتے اور اپنی غذا بنا لیتے، لیکن میں خاتون جنت کو ناراض نہ کرتا۔ یہ ندامت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قول پہ قائم نہیں جو پہلے دن کہا تھا۔ اچھا، اگر یہاں پر بھی بات واضح نہ ہو تو اور آئیے، ایک نے کہا کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ ہم خدا کے رسول نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، راہ خدا میں خرچ ہونے کی چیز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باغ ملت اسلامیہ کی اجتماعی ملکیت ہے، اس کے فقراء کی، اس کے ناتواں لوگوں کی ملکیت ہے، ان میں تقسیم ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے نا۔ لیکن اٹھائیے کتاب الفاروق، جسے جناب شبلی نعمانی نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے، اس میں انہوں نے صحیح بخاری کی ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب دوسری خلافت آئی، اس خلافت نے ایک دن حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ یہ جائیداد ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، یہ فدق تمہیں دیتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ بھی اختلاف ہوا بقول روایت کے کہ جناب یہ تقسیم کیسے ہوگی، تو گویا وہ آئے بارگاہ رسالت میں کہ اب آپ اس کو تقسیم بھی کر دیجئے، یعنی وہ چچا تھے حضرت عباس اور یہ آپ کے داماد بھی تھے، تو اس میں تقسیم کر دیا جائے فدق کو دونوں میں۔ تو اس کے اوپر حاکم نے یہ کہا کہ اب یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام واپس کر دینا تھا، آگے تم جانو، تمہارے معاملات جانیں۔ لیکن تیسری خلافت آئی تو پھر اس باغ پہ قبضہ کر لیا گیا اور اسے مروان ابن حکم کو بطور تحفے کے دے دیا گیا۔ یہ مروان ابن حکم کے خاندان میں قائم رہی۔ پھر خلافت راشدہ کے دور کے بعد ایک اور خلیفہ تخت پہ آیا کہ جس کو خلیفہ راشد کہا گیا، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ اس عمر بن عبدالعزیز نے مروان کے خاندان سے باغ فدق کو واپس لیا کہ تم اس کا حق نہیں رکھتے، اور خاندان سیدہ کو جو اولاد باقی تھی روایت کہتی ہے کہ ان کے حوالے کیا۔ لیکن مشکل سے 2-2.5 مہینے یہ باغ کاغذی طور پہ ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اور پھر آنے والے حکمرانوں نے اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ذرا دیکھیے کہ اگر وہ ملت کے لیے چھوڑا گیا صدقہ تھا تو اس صورت میں اس کی ملکیت امت کے پاس رہنی چاہیے تھی۔ دوسرے خلیفہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو پھر فرد واحد کو واپس کر دے۔ یعنی وہ قول صحیح تھا کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ جس چیز کو چھوڑتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، یا تو یہ قول صحیح ہے۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو پھر وہ جس چیز کے وارث نہیں تھے علی و عباس، ان کے حوالے کیوں کیا گیا؟ یہ اس قول کے خلاف کیا گیا۔ اگر علی و عباس اس کے حقدار تھے تو ان سے لے کے مروان ابن حکم کے حوالے کیوں کیا گیا؟ مروان ابن حکم کو اگر یہ حکومت دینے کا اختیار رکھتی تھی، بجائے پوری ملت اسلامیہ میں تقسیم کرنے کے ایک فرد واحد کو دینے کا اگر اختیار رکھتی تھی، تو اب کسی اور راشد خلیفہ کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ ان سے واپس لے لے اور ان کے حوالے کر دے۔ یہ ہر مرحلے پر موقف کا تبدیل ہونا، اصولی طور پر نیا اصول وضع کرنا، نئی بات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی حق نہیں تھی۔ ادھر کوئی بات حق نہیں تھی اور ادھر کیفیت کیا ہے؟ عجیب رویہ ہے۔ ابن قتیبہ دینوری، اس کی کتاب ہے الامامت والسیاست، بڑی بلند پایہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے۔ یہ تو صحیح بخاری نے بھی لکھا کہ خاتون جنت ناراض رہیں اور ناراضگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جنازے میں ان لوگوں کو شریک ہونے سے منع کر دیا کہ جنہوں نے آپ کے متعلق یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ لیکن دینوری نے اس صورتحال کی مزید وضاحت کرتے ہوئے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کہ بعد واقعہ یہ فدق سے جب انکار ہوا تو اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ خاتون جنت کے پاس جناب علی کے ذریعے سے ہی پیغام بھجوایا گیا کہ ہم
آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب علی کی سفارش پر اجازت دی گئی کہ اچھا بلا لو، لیکن کس طرح بلایا گیا؟ خاتون جنت چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھ گئیں، پیچھے آنے والوں کو بٹھایا گیا۔ اب خاتون جنت خاموش ہیں، آنے والوں نے آ کے اب شروع کیا کہ بی بی جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیے، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، جو کچھ کہنا تھا کہا، مسلسل بیان کرتے رہے۔ جب سارا بیان مکمل ہو گیا تو اب خاتون جنت نے منہ دیوار کی طرف ہے، وہیں سے مخاطب ہوئیں کہ دیکھو میں تم سے ایک حدیث رسول تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، اس کی تصدیق کرو کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ شاید کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس سے ہماری بخشش کا کوئی سامان ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہاں بی بی ارشاد فرمائیے۔ کہا سنو، کیا رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دونوں نے فوراً کہا ہاں بی بی آپ صحیح فرما رہی ہیں، اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ تو کہا سنو، اب میں خدا کو گواہ قرار دیتی ہوں، اس کے فرشتوں کو گواہ قرار دیتی ہوں کہ پروردگارہ گواہ رہنا کہ میں دنیا سے اس حالت میں جا رہی ہوں کہ ان سے ناراض ہوں، اور قیامت کے دن بابا کے حضور میں ان کی شکایت کروں گی۔ یہ جملہ کہ میں ناراض ہوں، ناراض دنیا سے جا رہی ہوں، قیامت کے دن بابا سے شکایت کروں گی۔ بی بی اب جب آپ دنیا سے جا رہی ہیں تو اب اس ناراضگی پہ قائم رہنے کے اس اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ کہا نہیں، اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے تعلقات ٹھیک کر لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قول پہ قائم رہنے والی نہیں، میں اپنے قول پہ قائم رہنے والی ہوں۔ حق مصلحت کا تابع نہیں ہوا کرتا، حق کسی مصلحت کے تحت تبدیل نہیں ہو جایا کرتا۔ اور سنو، میں اسی لیے یہ کہہ کے جا رہی ہوں کہ میں قیامت کے دن بابا کے سامنے فریاد کروں گی، شکایت کروں گی تمہاری کہ تم نے یہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ شکایت قیامت کے دن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا قول صرف آج ہی میرا قول نہیں ہے، اب قیامت تک یہ قول قائم ہے، قیامت تک قول قائم ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اب یہ ناراضگی 2 دن کی ناراضگی نہیں ہے، ورنہ دنیا کہہ دیتی۔ اور یہ کہا گیا کہ خاتون جنت کے پاس خاتون جنت آ تو گئی تھیں، مقدمہ پیش کرنا بالکل درست ہے، لیکن انہیں حدیث رسول سنا دی گئی۔ بابا کی حدیث سنی تو چلی گئیں گھر پر، اس لیے کہ ظاہر ہے بابا کا ارشاد سامنے تھا۔ تو اب اس کے بعد خاتون جنت اس پہ کیا بولتیں، خاموش ہو گئیں، قبول کر لیا، اور ان کے دل میں کوئی رنجش، کوئی ناراضگی نہیں تھی، اس لیے کہ پھر ناراضگی ہوتی تو اپنے بابا کے قول سے ناراضگی ہوتی، سنانے والے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سب بات کہنے والا اس وقت کہتا اگر خاتون جنت خاموش ہو کے گھر چلی جاتی اور یہ جملہ نہیں کہتی۔ آپ نے اپنی ناراضگی کو دوام بخش دیا، اس کو دائمی کر دیا، یہ کہہ کر کہ قیامت کے دن بابا کے حضور میں شکایت کروں گی۔ دنیا سے اس عالم میں جا رہی ہوں کہ یہاں بھی ناراض ہوں اور یہ ناراضگی قیامت تک برقرار رہے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ناراضگی کے جتنے نتیجے ہیں وہ بھی قیامت تک برقرار رہیں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اس سیدہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، سیدہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اور سیدہ کی ناراضگی اگر میری ناراضگی ہے تو اگر سیدہ قیامت تک ناراض ہے تو رسول قیامت تک ناراض ہے۔ اور اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جس سے رسول ناراض ہو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔
مسلمان خود طے کر لیں کہ رسول جس سے ناراض ہو، جس سے راضی نہ ہو، اس کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے۔ کیا رسول کبھی حق سے ناراض ہو سکتا ہے؟ جس سے ناراض ہوگا وہ باطل ہوگا۔ رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا دوسرا نام اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیے میں عذرو خطابت بات نہیں کر رہا۔ رسول کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، کسی کو شک ہے اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ بعض جگہ جو حدیث کے الفاظ ملتے ہیں اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے اور میری ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ خدا کی ناراضگی کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دور ہونا۔ جس سے خدا ناراض ہوگا اس سے اللہ کی رحمتیں دور ہوں گی۔ رحمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا کسی سے دور ہونا ہی لعنت کہلاتا ہے۔ صلوات کا مطلب ہے رحمتوں کا نازل ہونا، جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول کو جاری رکھ۔ تو ادھر ہم نزول رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو صلوات کہتے ہیں۔ اور کہیں اللہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی رحمتوں سے دور ہونا ہے، رحمتوں سے دور ہونا لعنت ہے۔ اب سیدہ اگر قیامت تک ناراض ہے تو قیامت تک اللہ کی رحمتوں سے وہ شخصیتیں دور ہیں۔ یہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اقولو اودن و بدوا، میں جو کچھ کہتی ہوں وہ دائمی طور پر اپنے قول پر قائم رہتی ہوں، میرے قول میں رد و بدل نہیں آتی۔ ادھر کیفیت یہ ہے کہ رد و بدل کی کیفیت یہ ہے کہ خود ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ وہ صدقہ ہوتا ہے، ترکہ نہیں ہوتا، کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ اتنا جرنلائز، اتنا عمومی شکل دے دی گئی ہے۔ اگر معاملہ صرف سیدہ تک رکھا جاتا تو شاید بات کچھ کسی طرح سے بجانب ہو جاتی، لیکن اس کو اتنے عمومی شکل دے دی گئی کہ اس کا نبھانا مشکل ہو گیا۔ سیدہ کو تو محروم کر دیا گیا، لیکن کہا کیا گیا تھا کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، یعنی ایک دائمی قانون کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آج یہ جملہ کہہ دیا گیا، چشم رسالت بند ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا گیا کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ رسول کسی کا وارث نہ کوئی اور وارث۔ اب جہاں تک رسول کی ذات کا تعلق ہے، جائیے طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیے، سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھیے، تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ جب انتقال فرمایا تو انہوں نے ترکے میں ایک کنیز چھوڑی تھی جن کا نام ام ایمن تھا، اور کچھ اونٹ تھے جو آپ نے ترکے میں چھوڑے تھے۔ یہ سب کا سب ترکہ جناب رسالت مآب کو ملا۔ جناب ام ایمن حضور کی کھلائی کے طور پر، خدمتگار خاتون کے طور پر حضور کے ساتھ رہیں۔ انہی کی شادی زید ابن حارثہ سے حضور نے فرما دی تھی، اور انہی کے بطن سے اسامہ ابن زید ابن حارثہ پیدا ہوئے۔ یہ ام ایمن راویہ حدیث ہیں، اہل بیت کی خادماؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ رسول کے گھر میں ام ایمن کا موجود ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عبداللہ کا ترکہ رسول کو ملا۔ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث، لیکن تاریخ نے یہ بیان کیا کہ باپ کا ترکہ رسول کو ملا، اور رسول کے پاس وہ ترکہ مستقلاً رہا بطور ترکے کے، کم از کم کنیز کی حد تک ام ایمن حضور کی خدمتگارہ کے طور پر حضور کے گھر میں رہتی نہیں۔ یہ تو رسول کے ذمے، رسول کے حصے میں آنے والا وراثت کا حصہ تھا جو حضور کو ملا۔ اب رسول کے ترکے کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا سے گئے اور جائیداد چھوڑیے، پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ رسول نے 9 بیویاں دنیا میں چھوڑی تھیں،
9 ازواج تھیں امہات المومنین جو حضور کے وقت وصال اس وقت دنیا کے اندر موجود تھیں۔ یہ 9 ازواج رسول 9 حجروں میں الگ الگ حجرے بنے تھے، یوں سمجھیے ایک چھوٹا چھوٹا گھر ہر ایک کے لیے بنا ہوا تھا، اس کے اندر قیام پذیر تھیں۔ اب جب رسول جو کچھ چھوڑ کے جائیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اگلے دن ہی ایجیکشن نوٹس آ جانا چاہیے تھا کہ ساری بیویاں آپ میں سے کوئی وارث نہیں ہے، ان حجروں کو خالی کر دیں۔ اگر خاتون جنت کے قبضے میں باغ ہے اور اس پر سرکاری کارندے بھیج کر اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے تو حجرے بھی خالی ہو جانے چاہیے تھے، لیکن کہا جاتا کہ بھئی دیکھیے اگر حجرے خالی کرائے جاتے تو رسول کی بیویوں کو پھر بھی رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی مکان دینا پڑتا، ریہیبلیٹیشن کا کوئی انتظام تو کرنا پڑتا، تو کیا حرج تھا کہ انہی کے اس میں رہنے دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مالک ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کی ملکیت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا حق 9 حجرے بچے تھے، بیوی کا حصہ ہے 8واں حصہ، کل جائیداد میں سے 8واں حصہ، تو اب ان 8ویں حصے کی پوزیشن یہ ہے کہ رسول نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ 9 حجرے ہیں، 9 حجرے کا 8واں جو ہے وہ 1 حجرہ پورا اور 1 حجرے کا جز 8واں حصہ، یعنی کل زیادہ سے زیادہ 7 حجرے۔ یہ 7 حجرے ہیں جو 8 بیویوں میں تقسیم کرنے ہیں۔ ایک چارپائی کی جگہ بھی فی بیوی نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے اس حجرے میں اگر 9 شخصیتوں میں 7 حجرے بانٹے جائیں گے تو بمشکل ایک چارپائی بھی نہیں آئے گی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس نے یہ حدیث سنائی تھی کہ یہ قول رسول ہے کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، انہوں نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے کہ پیغامبر بھیجا بیٹی کے پاس جو ام المومنین ہے، اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا اگر ام المومنین اجازت دیں تو مجھے رسول کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ جس کی اپنی ملکیت خود اپنی چارپائی کی جگہ بھی ناکافی ہو، وہ اپنے باپ کو اجازت دے کے، دیکھیں اگر خود آ جاتے تو ہم کہتے کہ رسول نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ صدقہ تھا اور اس صدقے میں ہر شخص وارث ہو سکتا ہے، جواز ہو سکتا تھا، لیکن بیٹی سے باقاعدہ یہ کہہ کر پوچھ کر کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ دفن ہو جاؤں، اور پھر انہوں نے اجازت دی، وہ دفن ہوئے۔ اس اجازت کے التزام نے قدرت نے شاید یہ اہتمام کروایا کہ آج یہ اجازت مانگ لیں، اجازت مانگا ہے اس سے مانگی جاتی ہے جو اس کا مالک ہو۔ تو گویا یہ صرف مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کو اگر یہاں سے بے دخل کریں گے تو پھر کسی اور جگہ لے جا کے رکھنا پڑے گا، یہیں رہنے دو، یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مالک سمجھ کے ان کے پاس یہ قبضہ چھوڑا گیا تھا۔ اور پھر اس ملکیت کی کیفیت یہ ہے کہ دوسری خلافت کا چراغ گل ہوا تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے وہاں پہ دفن کرایا جائے، لیکن پہلے پوچھ لیا جائے، اگر اجازت دیں تو وہاں دفن ہو جاؤں۔ چنانچہ ان کو بھی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جب جنازہ آیا تو اسی مالکہ نے اپنے حقوق مالکیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں حسن کو یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ اجازت نہیں دیتی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حق ملکیت کا اتنا احساس ہے کہ 2 قبریں یہاں بنوانے کے بعد بھی ابھی یہ احساس ہے کہ میری ملکیت ابھی باقی ہے اور اس پر میری ہی اجازت سے کوئی دفن ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس قول سے امام حسن کا جنازہ چاہے واپس چلا جائے، لیکن ایک مرتبہ تو سوچ لیجئے کہ آپ کے والد گرامی کہہ چکے ہیں کہ رسول تو کوئی وارث بناتا ہی نہیں۔ لیکن اگر بیٹی یہ بات نہ کہتی تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ باطل کی شکل روز بدلتی رہتی ہے، حق کی شکل ہمیشہ ایک رہتی ہے۔
جناب والا خیال رہے، بہت سے لوگ ہمارے بھی بہت سے حضرات بہت محتاط ہو جاتے ہیں، بہر طور یہ خیال پیش نظر رہتا ہے کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ یہ اپنی جگہ رویہ بڑا قابل ستائش ہے، لیکن بعض چیزیں بڑی اصولی چیزیں ہیں جن کی وضاحت و تشریح بڑی ضروری ہے۔ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ محض ایک زمین جائیداد کا مقدمہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاتون جنت نے آنے والی نسلوں کے لیے ہماری رہنمائی کا ایک خصوصی انتظام کیا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے جو اس کے بعد بھی پیدا ہونے والا تھا، اس سب کے لیے مسلمانوں کو ایک آسان حل فراہم کیا ہے۔ دیکھیے، بعد رسول ہمارے سامنے ایک شخصیات کا ہجوم ہے۔ ان میں سے ہر شخصیت کوئی نہ کوئی اعتبار سے ذات رسالت سے کوئی تعلق رکھتی ہے، کوئی ربط رکھتی ہے۔ کسی کو رشتہ داری کا تعلق حاصل ہے، کسی کو حضور کی خدمت میں طویل عرصے تک رہنے کا شرف حاصل ہے، کسی نے کسی موقع پر مالی امداد اسلام کو فراہم کی ہے، کسی نے میدان جہاد میں بھی کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، کچھ اسلام کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ غرض مختلف حوالوں سے جتنے بھی افراد اس کے بعد بچیں گے وہ کوئی نہ کوئی ربط رکھتے ہوں گے۔ اب آنے والی نسل کے سامنے ایک بہت بڑا سوال یہ ہوگا کہ انہیں دین کی ضرورت ہوگی۔ اگر حیات رسالت ہو تو براہ راست دست رسول سے دین لے لیں۔ اگر حضور موجود ہوتے، جاتے، جو مسئلہ ہماری سمجھ میں نہ آتا حضور سے پوچھ لیتے، یا رسول اللہ یہاں حکم شریعت کیا ہے۔ لیکن ہم آنے والی نسل اس بات کے پابند ہیں کہ بعد میں آنے کی وجہ سے ہم حضور سے براہ راست ربط نہ رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کو وسیلہ بنائیں کہ جو حضور اور ہمارے درمیان میں ہیں، ان سے فیصلہ کریں کہ دین کس سے لیا جائے، ان سے پوچھیں کہ حضور نے کیا طریقہ بتایا تھا، کیا قاعدہ بتایا تھا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، اس عہد کے لوگوں کی مجبوری ہے کہ دین کسی سے پوچھ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جتنے لوگ حضور کے گرد و نواح میں ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب آپس میں ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دین کے مسئلے پہ بھی اختلاف کرتے ہیں، قرآن کے مسئلے پہ بھی اختلاف کرتے ہیں، فقہ کے مسئلے پہ بھی اختلاف کرتے ہیں، سیاسی مسائل پر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ یہ سب صورتحال ہے۔ جائیے مولانا مودودی کی تفسیر اٹھا لیجئے، آخری جلد، چھٹی جلد ہے، اس میں موعظتین، یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جو حضور کے بڑے ممتاز صحابی تھے اور قرآن مجید سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ موعظتین قرآن کا حصہ نہیں ہیں، یہ دو صورتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں، یہ تو ایک تعویذ تھا جو اللہ نے رسول اللہ کو جادو سے بچانے کے لیے گویا بھجوایا تھا، اس کا کوئی تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے۔ جناب مولانا مودودی نے اس پہ شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود چاہے کتنے محترم صحابی ہوں، لیکن ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ملت اسلامیہ کے اجتماعی تواتر، اجتماعی فیصلے کے خلاف یہ کہیں کہ یہ دونوں صورتیں جزو قرآن نہیں ہیں۔ اب وہی صحابہ تھے جو ان کو جزو قرآن مانتے تھے، انہی میں صحابی وہ بھی ہے جو اس کو جزو قرآن نہیں مانتا۔ فقہ کے مسائل میں ڈھیروں مسائل ہیں۔ ایک شخصیت نے کتابیں لکھیں، فقہ حضرت ابوبکر، فقہ حضرت عمر، فقہ حضرت عثمان، مصر کے ایک عالم نے ان سب کے اوپر کتابیں لکھیں، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں کی فقہوں پر کتابیں لکھی گئیں۔ ان تمام فقہوں کی کتابوں میں ایک باقاعدہ باب ہے کہ مثلا حضرت ابوبکر کی فقہ سے حضرت عمر نے کہاں کہاں اختلاف کیا، حضرت عمر کی فقہ سے حضرت عثمان نے کہاں کہاں اختلاف کیا، اور حضرت عثمان کی فقہ سے حضرت علی نے کہاں کہاں اختلاف کیا۔ انہوں نے باقاعدہ باب قائم کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فقہ کے معاملے میں بھی صحابہ متفق نہیں تھے۔
فقہ کے متعلق بھی متفق نہیں تھے، پھر حدیث رسول وہ تو ویسے ہی اختلافات کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہ قول رسول یہ تھا، کوئی کچھ کہتا ہے کہ قول رسول یہ ہے۔ اب ایسی صورت میں دین کی کون سا شعبہ باقی ہے جس میں صحابہ متفق ہوں، ہم خیال ہوں؟ جب صحابہ متفق نہیں ہیں اور سیاست کے میدان میں تو انتہا ہو گئی کہ ہاتھ تلواریں لیے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ اگر ایک فریق دوسرے پہ کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہونے والا دوسرے فریق کو قتل کرنے کا ذمہ دار ہوگا، یعنی صحابی کے خون تک بہانے کے لیے تیار ہے۔ اب جب آپس میں اتنی مخالفتیں ہوں، اتنے اختلافات ہوں، تو اب بتائیے دین مجھے انہی میں سے لینا ہے تو کس سے دین لیں؟ جب اتنے اختلافات ہیں تو اس میں سے کس سے دین حاصل کریں؟ کوئی تو ذریعہ، کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے جو فیصلہ کن کردار ادا کر سکے۔ خاتون جنت نے قیامت تک کے لیے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ مسئلہ زبان رسالت سے پہلے بھی حل کیا جا چکا تھا، وہاں یہ کہا گیا تھا، وہاں ایک اصول بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو اے علی، تو ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے، تو پہچان ہے ایمان اور نفاق کے درمیان، جہاں تو ہے وہاں ایمان ہوگا، جہاں تو نہیں ہے چاہے کچھ ہو ایمان نہیں ہوگا، نفاق ہوگا۔ پیمانہ پہلے سے موجود تھا، ترازو موجود تھا، لیکن مسلمان نظر انداز کر گئے، بھول گئے۔ تو اب اس کے لیے ضرورت تھی کہ قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا جائے کہ جب کبھی دین لینے کا مسئلہ ہو، دیکھیے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے یہ چیز رسول نے مجھے دی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ قول رسول نے مجھ سے کہا ہے۔ جو حدیث کہہ کے ایک جملہ بیان کر رہا ہے وہ قول رسول کو بیان کر رہا ہے۔ جو دعویٰ کر رہی ہیں خاتون کہ یہ زمین میری ہے، یہ باغ میرا ہے اس لیے کہ رسول نے مجھے دیا ہے، یہ فعل رسول کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی دونوں سنت رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ایک فعلی سنت کی بات کر رہے ہیں، دوسرا قولی سنت کی بات کر رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے فعل رسول یہ ہے، خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ فعل رسول یہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قول رسول یہ ہے۔ اب دونوں میں تضاد ہے، فعل رسول عطا کا اظہار کرتا ہے اور قول رسول محروم کر رہا ہے، اس حق سے دستبردار کر رہا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وہ قول رسول ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں یہ فعل رسول ہے۔ اب جب دونوں رسول کا حوالہ دے کے بات کر رہے ہیں تو ان میں سے حق دونوں طرف تو نہیں ہو سکتا، ٹکراتی ہوئی باتوں میں حق دونوں طرف نہیں ہو سکتا، ایک طرف ہوگا۔ تو اب تم آج فیصلہ کر لو کہ اس میں حق کس طرف ہے، آج فیصلہ کر لو۔ دیکھو ایک طرف وہ ذات ہے کہ جو تمہارے اہل سیاست کا، یا تم یوں کہو کہ اس جماعت کا کہ جس کو تم نے اپنی قیادت و رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے، اس کی بزرگ ترین شخصیت ہے۔ دوسری طرف جس کو دوسرے گروہ نے اپنی رہنمائی کا مرکز قرار دیا ہے، اس کے لیے بڑی مرکزی شخصیت ہے۔ یوں سمجھیے کہ دونوں کی دو کامل ترین نمائندے، اہل دنیا کے کامل ترین نمائندے اور دین کے کامل ترین نمائندے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اب آج یہاں فیصلہ کر لو کہ ان میں سے تم کس کے ساتھ ہو۔ جس کے ساتھ تم ہو، اب دائمی طور پر پہچان یہ ہوگی جہاں فاطمہ والے ہوں گے ادھر حق ہوگا، اور جہاں فاطمہ کے مخالف والے ہوں گے ادھر مستقلاً باطل ہوگا۔ آپ نے مسئلے کی شاید اہمیت پہ توجہ نہیں دی۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ آج درپیش ہے ابھی اتنا سنگین نہیں ہے، بنت رسول ایک طرف ہے اور اس کے مقابلے میں ارباب اقتدار ایک طرف ہیں۔ آج شاید صورتحال کو فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، قرآن کی آیتیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، حضور کا طرز عمل بھی دیکھا جا سکتا ہے، مسلمان فقہا سے بھی رائے لی جا سکتی ہے۔
آج فیصلہ بہت آسان ہے، بہت ایک سیدھا سیدھا سا سوال ہے، اس کا جواب پر فیصلے کا انحصار ہے۔ کل صورتحال بڑی پیچیدہ ہوگی، جب پیچیدہ یہ ہوگی کہ ادھر بھی رشتہ داری ہوگی، ادھر بھی رشتہ داری ہوگی، ادھر بھی بہت سی فضائل کی باتیں ہوں گی، ادھر بھی کچھ نہ کچھ فضائل موجود ہوں گے جن کے حوالے پہ بہت سے کلیمز ہوں گے کہ ہمیں یہ مرتبہ، ہمیں یہ عظمت حاصل ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہوگا، اور یہ گروہ معمولی لوگوں کا گروہ نہیں ہوگا، ادھر بھی اصحاب ہوں گے، ادھر بھی اصحاب ہوں گے۔ مسلمان 10 صحابیوں کو یہ سمجھیں گے کہ وہ جنت کے بشارت ان کو ملی ہے، عشرہ مبشرہ کہلائیں گے۔ عشرہ مبشرہ میں سے جن کو جنت کی بشارت ہے ان میں سے کچھ جنتی ادھر ہوں گے، کچھ جنتی ادھر ہوں گے۔ بھائی ادھر کی 2 شخصیتیں، ان کے لیے بھی جنتی ہونا کہا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے جو 10 آدمی بتائے گئے اس میں حضرت طلحہ بھی شامل ہیں، حضرت زبیر بھی شامل ہیں، اور حضرت علی تو بہر طور ان کے بغیر تو کوئی جماعت ایسی بنی نہیں سکتی تھی جس کا کوئی تعلق جنت سے ہو۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ کھوٹے نوٹوں کو کھرا بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کھرا نوٹ تو اوپر لگایا جانا ضروری تھا نا، اس لیے علی کے بغیر تو عشرہ مبشرہ ہو نہیں سکتے تھے۔ تو اب ادھر بھی عشرہ مبشرہ کے نمائندے موجود، ادھر بھی نمائندے موجود۔ اب ذرا سوچئے، یہ آج کا مسلمان بڑے اطمینان سے یا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے، لیکن میں ان مسلمانوں کی مجبوری کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں جو آج بھی اس کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، اس کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ اگر میں بھی ہوتا تو شاید یہی صورتحال ہوتی۔ 1400 سال کی مختلف چھلنیوں میں چھن کر ہم تک جب بات پہنچی تو اب بات اتنی واضح ہو چکی تھی کہ ہمیں کوئی الجھن نہیں ہے، لیکن اس وقت ہوتے تو یقیناً الجھن ہوتی کہ یہ 2 بالکل ایک جیسی شخصیتیں ہیں، ایک جیسا مرتبہ ہے، ایک جیسا رشتہ ہے، احترام کے تمام تعلقات سب کچھ موجود ہیں۔ تو اب بتائیے کہ ہم کیا کریں، کس کو حق سمجھیں، کس کو باطل سمجھیں؟ یقیناً بہت مشکل سوال تھا اس عہد میں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا یہ سوال مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو ہر ایک کے ساتھ مختلف ایسے باتیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ یہ بھی حق نظر آتے ہیں، وہ بھی حق نظر آتے ہیں۔ اس میں کیسے پتہ چلے؟ سیدہ نے کہا یہ بعد میں جتنا وقت گزرتا جائے گا مسئلے کو سلجھانا دشوار ہوتا جائے گا، آج تم یہیں پر اس ڈور کو سلجھا لو، یہ دونوں سرے ہیں، جیسے ہی اس سرے کو پکڑ لو گے فوراً یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب اس کے بعد تمہیں کبھی الجھن نہیں ہوگی، یہیں سے ڈور چلتی جائے گی۔ وہ جنہوں نے ترکے سے محروم کیا تھا وہ سلسلہ بھی آگے بڑھتا جائے گا، میں نے جو مطالبہ ترکہ کیا ہے میرا بھی سلسلہ بڑھتا جائے گا، بس اب یہ دیکھ لینا کہ کس کا کس سے تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کی مشکل آسان کر گئیں خاتون جنت کہ آج یہاں فیصلہ کر لو کہ حق کس کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد تمہیں کبھی دشواری نہیں ہوگی، چاہے کربلا کا میدان ہو، چاہے صفین کا میدان ہو، چاہے جمل کا میدان ہو، کسی جگہ تمہیں دشواری نہیں ہوگی، آسانی سے پتہ چل جائے گا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، بس یہاں فیصلہ کر دو۔ تو وہ مقام کہ جس جگہ پر فیصلہ کر دینے سے ملت اسلامیہ کی قیامت تک کے حق و باطل کے تمام اختلافات میں رہنمائی کا ذریعہ ہاتھ آ جائے، اس مرحلے کو میں صرف اتحاد بین المسلمین کے جھوٹے اعلان کے تحت ضائع نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں آج سیدہ کے حق سے دستبرداری کا اعلان کر دوں تو اتحاد ہوگا بھی کہ نہیں؟ جی یہ تو محض ایک امکان ہے کہ شاید اس بنیاد پر اتحاد ہو جائے، اگر میرے اس دستبرداری سے اتحاد ہونے کا امکان بھی ہو تو میں اس سنہرے موقع کو دیکھیے، انسان کی یہ تمام انبیاء کا یہی مسئلہ ہے، تمام
اولیاء کا یہی مسئلہ ہے اور تمام انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے پر ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب ہم لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے، جب میں کسی صاحب علم سے پوچھتا ہوں کہ اس دشواری میں کیا حل ہونا چاہیے، تو یہ حل کی تلاش نہیں ہے بلکہ اس بات کی تلاش ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ خود پہچان رکھتا تو پریشانی نہ ہوتی۔ میں جب بھی یہ سوال پیدا ہوگا ذہن میں یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو گویا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اب بات پھیل جائے گی، یہ جو پورا سلسلہ انبیاء ہے یہ دنیا میں کیوں آتا ہے، یہ نبی کیوں آئے؟ ایک ضمنی بات، ابھی کراچی میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا، وہ اشتہار دیکھنے کا موقع ملا، کسی ہمارے جیالے نے، صرف اس کا ابتدائی جملہ نقل کروں گا کیونکہ آئندہ کی باتیں تو اور بہت سی جھگڑے کی ہیں۔ جو پہلا جملہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ امام حسین نہ تخت و تاج کے لیے اٹھے تھے، نہ جام شہادت پینے کے لیے اٹھے تھے، وہ محض اور محض یزید کو نیست و نابود کرنے کے لیے اٹھے تھے، یہ جملہ کہا گیا۔ اب اگر میں اس جملے کو مان لوں کہ مقصد حسین یزید کو نیست و نابود کرنا تھا، تو دوسرے لفظوں میں یہ مان رہا ہوں کہ حسین ناکام ہو گئے، اس لیے کہ یزید تو موجود رہا، حسین شہید ہو گئے۔ نیست و نابود نہ تھا نہ ہے، تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا نا کہ یزید کو ختم کر دیا جاتا، اچھا یزید ختم نہ ہوتا، یزید کی حکومت ختم ہو جاتی، زندہ رہتا لیکن تخت و تاج سے محروم ہو جاتا۔ تخت و تاج نہ صرف اس کے پاس رہا اس کی موت تک، بلکہ اس کے بعد پھر اسی خاندان بنو امیہ میں رہا اور سن 132 ہجری تک وہ اسی کے خاندان میں رہتا رہا۔ آل محمد ہر اقتدار سے محروم اپنے قید خانوں میں زندگی گزارتے رہے یا ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، ان کی کیفیت یہ رہی۔ تو پھر یزید کو نیست و نابود کہاں کیا گیا؟ جناب والا، کسی نبی یا کسی امام کا مقصد کسی شخص کو نیست و نابود کرنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم عراق میں نمرود کی حکومت تھی، اس کی خدائی کے خلاف ٹکر لی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے معجزے کے طور پہ بچ کے نکلے۔ معجزے کے بعد جب ایک قدرت نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ جلتی آگ کے شعلوں سے صحیح سلامت باہر آ گئے، تو عوام پہ اس کا کتنا اثر ہوا ہوگا۔ اب نمرود کہتا رہتا کہ میں خدا ہوں، عوام حضرت ابراہیم کا ساتھ دیتے کہ نہ دیتے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد؟ لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ خاموشی سے وہاں سے نکلے اور اس کے بعد اپنے چند اعزا کو ساتھ لے کے اور وہاں سے فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ پہلے مصر گئے، پھر فلسطین میں جا کے قیام اختیار کر لیا۔ ایک بیوی کی اولاد کو وہاں چھوڑا، دوسری بیوی کی اولاد کو مکے میں آباد کر دیا، پلٹ کے عراق کی خبر نہیں لی۔ نمرود وہاں حکومت کرتا رہا، اس کے بعد کبھی وہ ہلاک ہوا ہو وہ بعد کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو ختم نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کا تصادم فرعون سے ہوا۔ حضرت موسیٰ کے پیش نظر صرف اتنی سی بات تھی کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو قبطیوں یعنی مصریوں کے غلامی سے آزادی دلانی تھی۔ آپ نے اس قوم کو آزادی دلائی، ان کے لیے اللہ نے دریائے نیل میں راستہ پیدا کیا، اس راستے سے لے کے اپنی جماعت کو نکل گئے۔ فرعون کو کچھ نہیں کہا۔ اب یہ فرعون کی بدبختی تھی کہ اس نے کہا میں موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، وہ فوج لے کے تعاقب میں گیا، جب دریا کے اندر پہنچا تو وہ دریا کے جو راستے تھے وہ مل گئے، وہ غرق ہو گیا۔ اس میں حضرت موسیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ دریا کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ اب فرعون غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ کے لیے نہ تخت و تاج کوئی اجنبی چیز تھی، نہ بادشاہ کا محل اجنبی چیز تھا۔ اسی جگہ پہ پرورش پائی تھی، عمر ساری وہیں گزاری تھی۔ جانتے ہیں کہ بادشاہ مر گیا اور اتنے بڑے معجزے کی صورت میں مرا کہ پوری فوج بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو گئی جو پیچھے پیچھے دریا میں اتری تھی۔ اب حضرت موسیٰ کے لیے کتنا آسان ہے کہ جائیں اور تخت پہ قبضہ کر لیں، لیکن 40 سال تک
حضرت موسیٰ اور ان کی قوم صحرا میں بھٹکتی رہی، صحرائے سینا میں، پھر کہیں جا کے فلسطین کے علاقے میں داخلہ ہوا، یہ ساری کیفیت ہوئی، لیکن انہوں نے تخت و تاج نہ تو فرعون کو خود ختم کرنا چاہا، وہ تو خود اپنی شامت اعمال تھی کہ وہ موت کے منہ میں اتر گیا، حضرت موسیٰ نے کوئی کوشش نہیں کی اس کو ختم کرنے کی۔ حق کبھی کسی فرد کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، فرد بہت چھوٹی چیز ہے حق کے لیے۔ حق کا تصادم اس باطل سے ہوتا ہے جس نے بہت سے افراد کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، اس کا مقابلہ افراد نہیں ہوا کرتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، باطل سے بھی اس کا تصادم یہ نہیں کہ وہ باطل کو مٹانے آیا ہے، حق باطل کو مٹانے نہیں آیا، اس لیے کہ مٹایا اس کو جاتا ہے جو وجود رکھتا ہو۔ نہ سمجھ میں آئے تو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کمرے میں ابھی کچھ دیر پہلے اندھیرا ہو گیا تھا، بجلی چلی گئی تھی، آپ نے فوری طور پر جنریٹر آن کیا یا جو بھی صورت یو پی ایس کا سہارا لیا، جو کچھ بھی کیا، آپ نے بتیاں جلا دیں، سارا کمرہ روشن ہو گیا، روشن ہو گیا۔ اب اگر پھر اندھیرا کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ روشنی کرنی تھی تو آپ نے چراغ جلائے، بلب جلائے جس سے روشنی ہو گئی۔ اندھیرا کرنا ہے تو کیا جلائیے گا؟ کوئی اندھیرے کا بلب ہوتا ہے؟ کوئی سورس ہے جس سے اندھیرا پیدا کیا جائے؟ میں ایک خاص چراغ لے کے آؤں یا ایک خاص آلہ لے کے آؤں کہ اس آلے کو کہیں لے جا کے رکھ دیا جائے تو وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ جناب اندھیرے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ روشنیاں گل کر دو، اندھیرا ہو جائے گا۔ اور اندھیرے کو دور کرنا ہے تو کسی چراغ کو گل کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سوئچ آف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ روشنی کے سوئچ کو آن کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر روشنی آئے گی، اندھیرا خود غائب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اندھیرا کسی چیز کا نام نہیں ہے، اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ سمجھ گئے؟ تو باطل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ جہاں حق ہے وہاں پر باطل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حق نہیں ہے تو پھر جو ہے باطل ہے، حق کے نہ ہونے کا نام باطل ہے، حق کے نہ ہونے کا نام باطل ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور کر دیا گیا۔ دور کر دیا گیا یہ مطلب نہیں کہ کوئی برائی پہلے سے موجود تھی اس کو ان سے الگ کر لیا گیا۔ ارے تمہارا وجود ہی عین طہارت ہے، جہاں تم ہوگے وہاں برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا تم برائی سے دور ہو گئے، نہیں، برائی کو تم سے دور رکھا گیا، اس لیے کہ تم تو عین طہارت ہو، تمہارے قریب برائی جا کیسے سکتی ہے؟ تمہارے ہونے کا نام طہارت ہے، نہ ہونے کا نام نجاست ہے۔ اور ضمناً یہ کہتا چلوں کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ رجس میں کون کون سی نجاستیں شامل ہیں۔ اس میں کفر بھی شامل ہے، اس کے اندر جسم کی جو عام نجاستیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کے اندر گناہ کی نجاست بھی شامل ہے، رجس میں سب کچھ شامل ہے۔ میں کہوں گا سیدھی سی بات ہے کہ رجس میں ہر وہ چیز شامل ہے جہاں آل محمد موجود نہ ہو، ہر وہ شے طہارت ہے جہاں محمد و آل محمد ہوں، اور ہر وہ چیز رجس ہے جس سے محمد و آل محمد جدا ہوں۔ تو سامعین گرامی، یہ انبیاء جو آتے ہیں تو یہ برائیوں کو دور کرنے نہیں آتے، باطل کو مٹانے نہیں آتے۔ باطل کو مٹانا کیا معنی؟
مسئلہ صرف اتنا ہے، مختصر سے لفظوں میں بات کروں، پھیلتی جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر نبی آتا ہے یہ بتانے کے لیے، اس دنیا میں شیطان بھی بیٹھا ہے نا، وہ شیطان کام یہ کرتا ہے، اللہ نے جب انسان کو بنایا تھا تو احسن تقویم سے بنایا تھا، بہترین اجزاء سے بنایا تھا، تمام تر خیر بنایا تھا، اس کے اندر کوئی شر نہیں رکھا ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ انسان نیکی اور بدی کا پتلا ہے، دونوں چیزیں برابر برابر شامل کی گئی ہیں۔ بدی تو سب شامل کی جاتی جب بدی ہوتی، بدی کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تمام تر خیر بنایا ہے انسان کو، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی مصور اگر تصویر بنانے لگے تو تصویر میں وہی رنگ ڈالے گا نا جو اس کے پاس موجود ہوں۔ خدا کے پاس شر ہے نہیں، وہ مخلوق میں شر ڈالے گا کیسے؟ بھائی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، وہ تمام تر خیر ہی خیر ہے، خیر محض ہے ذات خدا بندی، اس کے پاس خیر کے سوا کچھ نہیں، بے یدک الخیر، اس کی تمام ملکیت ہی خیر ہے، تمام تر وہ خیر ہی کا مالک ہے۔ بتائیے کہیں اس نے کہا بے یدک الشر؟ اس نے تو یہی کہا تو عز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ تو وہ تمام تر خیر رکھنے والا انسان بنائے یا کچھ اور بنائے، جو کچھ وہ بنائے گا وہ صرف خیر ہوگا۔ جب انسان تمام تر خیر ہے تو پھر یہ انسان شر کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، شر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس کی فطرت خیر ہے، فطرت خیر ہے، لیکن یہ انسان گناہ کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، یہ اس خیر کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ مولا کائنات کا بتایا ہوا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی برائی نہیں آئی، کوئی بدی نہیں آئی جب تک وہ اپنے اوپر خیر کا میک اپ نہ کر لے۔ اس لیے کہ انسان فطرتاً صرف خیر کو قبول کرے گا، شر کو یہ قبول نہیں کرے گا۔ تو شر جب انسان کے سامنے اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی خیر کا پہلو پیدا کرے، اپنے چہرے پہ کوئی نقاب ڈالے جس سے وہ بظاہر خیر نظر آئے، انسان اس خیر کو دیکھ کے اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس خیر کے ساتھ جڑا ہوا شر اس کے حصے میں آ جاتا ہے۔ شیطان کا کام یہ نہیں ہے، شیطان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے بدی کی طرف لے جائے۔ اگر وہ طاقتور ہوتا تو ہم اللہ سے کہہ سکتے تھے پروردگارا دشمن نظر بھی نہیں آتا، اس کو طاقت بھی مجھ سے زیادہ دی ہے، تو اب میں اس سے بچوں تو کیسے بچوں؟ اگر وہ مجھے بدی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے تو پھر اس کے اندر میرا اختیار کہاں ہے کہ میں اس کی مدافعت کر سکوں؟ تو اس نے شیطان کو کوئی اختیار نہیں دیا، وہ صرف صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بس بیٹھا ہوا نقاب تیار کرتا رہتا ہے، خیر کا کوئی نقاب کسی شر کے چہرے پہ چپکا دیتا ہے۔ اب میں کیا کہوں، یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے خیر ہیں، اس نے ایک صحابیت کا نقاب بنایا، شر کے چہرے پہ چپکا دیا، ایک رضی اللہ کا نقاب تیار کیا، دوسرے چہرے پہ لگا دیا۔ بس اس کا کام اتنا ہے کہ وہ شر کو خیر بنا بنا کے پیش کرتا رہتا ہے، انسان دھوکا کھاتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شر کرنے والا، کوئی خلاف شریعت کام کرنے والا، اس سے جب پوچھئے تم نے ایسا کیوں کیا؟ چور نے چوری کی، آج تک کسی نے کہا کہ میں نے یہ غلط کیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے بچوں کے رزق کے لیے یہ کیا ہے، میں بھوک سے بے حال ہو رہا تھا تب کیا ہے۔ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوگا تو یہ کہے گا اس کے پاس کون سا جائز ذرائع سے آیا تھا۔ اپنے اس فعل کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ غلط کام میں نے کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ظالم اپنے ظلم کو تسلیم نہیں کرتا، میں تو انصاف کر رہا تھا، میں تو اصلاح کر رہا تھا، میں تو غلط کار لوگوں کو صحیح کر رہا تھا، کبھی یہ نہیں کہے گا میں ظالم تھا۔ ہمیشہ شیطان اس کو پسندیدہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو خیر کا لبادہ اوڑھ کر شر آتا رہتا ہے، اس سے انسان گمراہی کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ تو اب انبیاء کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟
وہ شر کو مٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ خیر کو تمام جگہ رائج کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ صرف اس لیے آئے ہیں، تمام نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ شر کے چہرے کے پڑے ہوئے نقاب کو اتار دیں اور یہ بتا دیں دیکھو یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ناصحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ وہ بتا کے جاتے ہیں۔ 10 دن 20 دن 2 مہینے 4 مہینے گزرتے ہیں کہ شیطان پھر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے، پھر چہروں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، پھر اللہ کا نبی آتا ہے، وہی پیغام جو پچھلے نبی نے دیا تھا وہ پھر نئے انداز سے پھر چہروں کے نقاب اتارتے ہیں، پھر حق و باطل کو واضح کرتے ہیں۔ ہوتے ہوتے آخری نبی آ گیا۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، بھیجوں گا نہیں، یہ آخری ہے، تو اب خیر و شر کا کوئی ایسا پیمانہ دیا جائے کہ اب قیامت نہ ہو۔ پہلے اس کو پرواہ نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کے بعد پھر یہ دھوکہ کھانے لگیں گے۔ یاد رکھیے خیر و شر کے معرکے میں اپنا کردار ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ نبی آ کے آپ کو خیر کے راستے پہ نہیں چلائے گا، یہ مجھے چلنا ہے، آپ کو چلنا ہے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ ہم نے خیر و شر کے اس معرکے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ نبی کا کام اس معرکے میں صرف یہ مدد فراہم کرنا ہے کہ آپ کو دھوکہ نہ ہونے پائے، التباس نہ ہونے پائے، مغالطہ نہ ہونے پائے، حق کو حق کے طور پہ پہچانیں، شر کو شر کے طور پہ پہچانیں۔ یہ سارے مرحلے سے گزار کر نبی چلے گئے، لیکن وہ نبی آیا کہ اب قیامت تک کوئی ایسا صورت کر دی جائے کہ اب یہ دھوکہ نہ کھائیں۔ اب جو کچھ اس نبی نے کیا اس میں سے ایک کام تو یہ تھی کہ ایک سیدھا سا پیمانہ تو اسی وقت دے دیا، دیکھو کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، ان سے پوچھ لو کہ خیر و شر کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ گئے جابر ابن عبداللہ کے پاس، جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس، گئے سعید خدری کے پاس، دونوں نے ایک جواب دیا کہ بھئی ہمارے پاس تو سیدھا سا اصول ہے، ہمیں رسول نے ذکر بتایا ہے، ہم وہ ذکر کیا ہے، ایک شخصیت ہے، اس کے سلسلے میں تعریف کے جو کلمات رسول نے کہے ہیں وہ کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ادھر کلمے ادا کرتے ہیں، ادھر چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، سننے والے کے چہرے پہ خود بخود لکھا جاتا ہے کہ شر ہے کہ باطل ہے۔ بس جناب والا وہ معرکہ جسے انبیاء حل کر رہے تھے، جس کام کے لیے انبیاء آ رہے تھے، خاتون جنت نے اس مقدمے کو پیش کر کے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ آج پہچان لو شر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اسی ترازو کو لے کے جانا، جدھر سیدہ کا موقف نظر آئے ادھر خیر نظر آئے گا، جدھر اس کے مخالفین کا موقف نظر آئے سمجھ لینا ادھر شر نظر آئے گا۔ تمہیں جمل میں بھی یہ ترازو کام آئے گا، صفین میں بھی یہ ترازو کام آئے گا، کربلا میں بھی یہ ترازو کام آئے گا۔ زندگی کے جس موڑ پہ چاہو گے اس ترازو کو دیکھ لینا، ادھر کون ہے ادھر کون ہے، بس وہاں فیصلہ کر لو، وہاں پہچان لو شر کدھر ہے خیر کدھر ہے۔ اب اندازہ لگایا کہ یہ مقدمہ ایک زمین کا مقدمہ نہیں ہے، قیامت تک انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ ہے۔ اور بس بزرگان گرامی کیا کہنے، ہر دور کا علی یہی کام کرتا رہا کہ معیار بن جائے حق و باطل کے درمیان۔ لیکن بزرگان گرامی یہ انسان ناسمجھ انسان، علی جیسی ذات موجود ہے پھر حق و باطل کو پہچان نہیں پا رہا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ پھر اس کے بعد علی کا فرزند حسن موجود ہے، مسئلہ سامنے ہے لیکن وہ نہیں پہچان پا رہا کہ حق صلح کرنے کے اس گروہ کے ساتھ ہے یا حق دوسرے گروہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اب جب اس کے بعد علی کے دوسرے فرزند کی باری آئی، حسین کی باری آئی، حسین نے کہا اب قیامت تک کے لیے مقدمہ
مقدمہ میں فیصلہ کرائے جاتا ہوں، اب تمہیں حق و باطل کی شناخت میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ دیکھو سیدھا سا پیمانہ رکھ لینا، نمازیں دونوں طرف ہوں گی، روزے دونوں طرف ہوں گے، حج دونوں طرف ہوں گے، زکاتیں دونوں طرف ہوں گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد دونوں طرف ہوگا، اس کے باوجود ایک طرف حق ہوگا ایک طرف باطل کیا ہوگا، پہچان کیا ہوگی۔ اتنا دیکھ لینا کہ سب کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ایک طرف حسین ہے ایک طرف حسین نہیں ہے۔ جدھر حسین ہے قیامت تک حق ادھر ہے، جدھر حسین نہیں ہے قیامت تک باطل ادھر ہے۔ بزرگان گرامی، حسین کے اس فیصلے کے لیے اب کہا ہوا اپنے ایک جملہ دہرا دوں کہ ہم نے حق کے لیے، حق کی فضیلتوں کے اعتراف کے لیے ایک اصطلاح رکھی تھی کہ جن کو محترم سمجھتے تھے، جن کو قابل تعظیم سمجھتے تھے، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس خطاب لگاتے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ ہماری طرف سے ہمارے جذبے کا اظہار ہوتا تھا۔ اب کیا کریں، عہد رسالت میں جانتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں حق بھی ہے باطل بھی ہیں۔ سورہ منافقون بتا رہی ہے، سورہ منافقون بتا رہی ہے کہ باطل موجود ہے لیکن پہچانتے نہیں۔ تو ان چند لوگوں کی خاطر جو باطل تھے، چند منافق، ان کی خاطر دوسروں کی عظمت کو تو ہم داغدار نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے کہا سب رضی اللہ۔ علی کے عہد میں ہمارے لیے فیصلہ پھر مشکل ہو گیا۔ ہم نے پھر یہاں کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شمشیر بکف ہیں، لیکن کیا کریں، پہچان نہیں ہے، اس لیے یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ امام حسن کا عہد آیا تب بھی ہم نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ایک معاہدے پہ دو فریق دستخط کر رہے ہیں، جیسے یہ فریق ویسے وہ فریق، چنانچہ ہم سب کو رضی اللہ کہیں گے۔ پہچان نہیں تھی حیات رسالت میں، منافق بھی رضی اللہ مومن بھی رضی اللہ، پہچان نہیں تھی علی کے عہد میں، چنانچہ باطل بھی رضی اللہ حق بھی رضی اللہ، پہچان نہیں تھی حسن کے دور میں، اس لیے یہ فریق بھی رضی اللہ وہ فریق بھی رضی اللہ۔ لیکن کربلا آئی، حسین نے کہا بس بہت ہو چکا، اب اگر حسین رضی اللہ تو قیامت تک کے لیے یزید لعنت اللہ علیہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی تفریق کے قائم کرنے کا نتیجہ تھا، اسی حق و باطل کے امتیاز کا نتیجہ تھا کہ آنکھیں اتنی کھل گئی تھیں کہ وہ صداقت جو صدیوں سے مستقل چھپائی گئی تھی، صدیاں نہ صحیح سالہ سال سے اتنی ضرور چھپائی گئی تھی کہ شام کے لوگ یہی نہیں جانتے تھے کہ آل محمد کون ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ رسول کے کوئی رشتہ دار بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، رسول نے کسی کو دین کا وارث بھی بنایا ہے۔ ان چیزوں سے واقف ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، افراد کے ناموں سے واقف نہیں تھے، افراد کے وجود سے واقف نہیں تھے۔ یہی صورتحال تھی کہ جب یزید نے یہ دیکھا کہ یہ شام کے بازاروں سے گزارے گئے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال اس دن پیدا ہوئے تھے، یہ کون ہیں؟ دربار میں وہ تو تعارف کرا رہا تھا، اس کے کارندے تعارف کرا رہے تھے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بہو ہے، ایک ایک کا نام لے کے تعارف کرایا جا رہا تھا۔ وہ تو تعارف کرا رہا تھا ان کی توہین کے لیے، اور وہ جو متجسس مجمع تھا وہ باخبر ہوتا جا رہا تھا کہ ہم جن کو اجنبی سمجھے تھے، ہم جن کو دشمن اسلام سمجھے تھے، وہ تو عین اسلام کے خادم ہیں، اسلام کے دین کے محافظ ہیں۔ سامعین گرامی، اب اس مرحلے پر ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے، وہ اس کا تذکرہ کر دوں۔ یزید نے جب اپنی اس مہم کو ناکام ہوتے دیکھا تو اس نے ایک حربہ اور اختیار کیا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، عوام سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا جائے، کوئی ان تک رابطہ قائم کرنے نہ پائے۔ اور پھر یہی نہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے
قید خانوں تک پہنچ جاتے تھے اور جا کے رابطہ قائم کرتے تھے۔ یزید نے چاہا کہ ان کو کسی ایسی جگہ قید کر دیا جائے کہ جہاں کسی کا عوام کا رابطہ نہ ہو سکے۔ یہ تاثر اگر ذہنوں میں ہے تو اسے دور کر لیجئے کہ شام میں جو قید ہے بیویوں کی وہ صرف ایک قید خانے میں ہے۔ جی نہیں، جب آپ تفصیلات پڑھتے ہیں تو آپ کو مختلف قیدوں میں مختلف تفصیلیں ملتی ہیں۔ کہیں صورتحال یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قید خانے کی دیواریں اس طرح سے جلتی تھیں جیسے تندور جلتا ہے، سر کے اوپر سورج کی تمازت ہوتی تھی اور آسمان کے علاوہ کوئی شے سایہ کرنے والی نہیں ہوتی تھی۔ ایک وہ قید خانہ تھا، ایک قید خانہ وہ تھا کہ جہاں سے زینب نے یہ کہا تھا کہ اے دمشق کی عورتوں، اور کچھ فرمائش نہیں کرتی لیکن اس میں آنا تو یہاں ایک چھوٹی سی قبر ہے، اس قبر پہ چراغ جلا دینا، اس لیے کہ یہ بچی اندھیرے میں دنیا سے گزر گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی قید خانوں میں ان کو بدل بدل کے رکھا گیا ہے، اور اس کی تائید ایک روایت کرتی ہے امام علی نقی علیہ السلام، ہمارے 10ویں امام، ان سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یزید کو ایک دن محمد ابن اشعث نے، یہ حسین کے قاتلوں میں سے ایک شخصیت ہے، حضرت مسلم کے قاتلوں میں سے بھی ہے، محمد ابن اشعث جادہ بنت اشعث کا بھائی ہے، وہ جادہ جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ یہ محمد ابن اشعث، اس نے یزید کی الجھن یہ تھی کہ عوام کو کیسے دور رکھا جائے آل محمد سے۔ اس زمانے کے قید خانے ہمارے قید خانوں سے بہت مختلف ہوتے تھے، وہاں پر رابطہ نسبتاً آسان ہوا کرتا تھا، قیدیوں کو ہتھکڑیاں بیڑیاں بنا کر کسی ایک جگہ کا پابند کر دیا جاتا تھا کہ یہاں تک تم محدود رہو گے، یہیں پر لوگ اگر رحم کھا کے کھانے کو دے دیں تو کھانے کو مل جاتا تھا، ورنہ کوئی باقاعدہ یہ اہتمام نہیں کہ ان کے لیے کھانا پک پک کے جیسے آج کے قید خانوں میں ہے، یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے سورہ دہر کی وہ آیت سنی ہے نا کہ حضور کے گھر پہ، اہل بیت کے گھر پر ایک دن ایک یتیم آیا، دوسرے دن ایک مسکین آیا، تیسرے دن ایک اسیر آیا۔ یہ اسیر قیدی آیا۔ یہ کون سا قیدی ہے کہ اسی قاعدے کے تحت قیدی کو ہتھکڑی بیڑی ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہے، جاؤ اپنے رزق کا انتظام خود کرو۔ یہ ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، کسی دن مل گیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے سو گئے۔ تو اب آل محمد کے ساتھ چاہتے یہ ہیں کہ عوام کا رابطہ نہ ہو، تو انہیں کوشش یہ ہے کہ ایسی جگہ رکھا جائے کہ جہاں پر وہ لوگ ان سے رابطہ نہ کر سکیں۔ اس کے لیے چاہے غذا کا انتظام کچھ انتظامیہ کو کرنا پڑے لیکن بہرطور لوگوں سے دور رکھا جائے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ محمد ابن اشعث نے مشورہ دیا تھا کہ دمشق کے قریب ایک خرابہ تھا، خرابہ ایک روئنز، ایک تباہ حال عمارت تھی جو سینکڑوں سال پہلے کی کوئی بلڈنگ تھی جو صدیوں سے غیر آباد پڑی تھی، جہاں پر حشرات الارض رہتے تھے، یہ سانپ بچھو، یہ وہاں کی آبادی تھی۔ دن کے وقت بھی اس علاقے میں کوئی قدم نہیں رکھتا تھا، چنانچہ اہل بیت کو وہاں قید کر دیا گیا کہ یہاں خوف سے کوئی نہیں آئے گا۔ اب ذرا عالم تصور میں دیکھیے، رات ہوتی ہوگی، کوئی چراغ روشن نہیں تھے، کوئی روشنیوں کا اہتمام نہیں تھا، اندھیرا ہوتا، مائیں بچوں کو گود میں لیے بیٹھی ہوتی، کہیں کسی سانپ بچھو کے چلنے کی آواز آتی، سرسراہٹ آتی، بیویاں بچوں کو سینے سے لگا لیتی تھی، پوری رات بچوں کو کلیجے سے لگائے گزر جاتی تھی۔ اس طرح بیویوں کی راتیں گزرتی تھیں۔ خدا جانے کب تک اس طرح کے قید خانے میں رہے۔ اسی قسم کے ایک قید خانے میں بیوی قید تھیں، شہزادیاں قید تھیں، نبی زادیاں قید تھیں کہ ایک دن ایک بڑھیا تھی جس کا معمول تھا، دمشق کی ایک بڑھیا تھی جس کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ کو وہ کچھ کھانا پکاتی تھی اور خاص طور پر اس جگہ چلی جاتی جہاں کچھ قیدی ہوتے تھے، ان کو جا کے اپنی طرف سے یہ غذا کھلا دیا کرتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، لوگ جانتے تھے، روز جگہ بدل کر ہر شب جمعہ کو نئی جگہ پہ جاتی تھی، وہاں پہ جا کے غذا دے دیتی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ شہر کے باہر ایک قید خانہ ہے، وہاں پہ بھی سنا کچھ قیدی ہیں، غذا لے کے وہاں پہنچی، دربانوں سے کہا
کہ میں قیدیوں کے لیے کھانا لائی ہوں۔ اب اس بہت سے یزید کے دربان، یزید کے سپاہی اس بڑھیا کو پہچانتے تھے کیونکہ مدتوں سے اس کا یہ معمول چلا آتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن شاید قیدی تیرا کھانا قبول نہ کریں، شاید قیدی تیرا کھانا قبول نہ کریں۔ یہ کھانے کا تشت اٹھائے ہوئے قید خانے میں داخل ہوئی۔ کیا دیکھا؟ کچھ بیویاں ہیں زانوں پہ سر رکھے بیٹھی ہوئی ہیں، حیران پریشان درمیان میں کھڑی تھی، کس سے مخاطب ہو، کس سے بات کرے۔ ایک بیوی نے آہٹ سنی تو سر اٹھایا، وہ اس نے متوجہ دیکھا، فوراً آگے بڑی، بی بی میں تم لوگوں کے لیے کھانا لائی ہوں، یہ کھانا کھا لو۔ بی بی نے کہا اے بی بی یہ کھانا واپس لے جا، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، یہ کھانا ہمارے بچے نہیں کھائیں گے۔ اس نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ لیا، کہا بی بی اس کو صدقہ نہ کہو، اس کو صدقہ نہ کہو، یہ میرے مولا کی نظر ہے، یہ میرے مولا کی نظر ہے۔ بی بی اس میں صدقے کی کوئی بات نہیں، لیکن تم نے یہ کیا کہا کہ تم پہ صدقہ حرام ہے؟ یہ تو آل محمد کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بی بی نے کہا میری بات کو چھوڑ، میں نے جو کہا ذرا یہ بتا کہ یہ جو تو کہہ رہی ہے نظر ہے تو کس کی نظر ہے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، دمشق میں تھی نا یزید کے شہر میں، دائیں بائیں دیکھا، جب دیکھا کہ سوائے قیدیوں کے یہاں کوئی نہیں، کہا بی بی مجھے معلوم ہے تم لوگ قیدی ہو، تم کسی کو بتاؤ گی نہیں، تو اب میں تمہیں بتا دوں، ورنہ یہ بات میں کسی کے سامنے ذکر نہ کرتی۔ یہ نظر ہے میرے مولا حسین کے بیٹے علی اکبر کے نام کی۔ بی بی یہ نظر کا کیا مطلب ہے؟ کہا میرا بیٹا اکلوتا ایک بیٹا تھا، وہ بیمار ہوا تھا تو میں نے منت مانی تھی، مولا حسین آپ کو واسطہ ہے آپ کے بیٹے علی اکبر کا، میرے بچے کو صحت مل جائے تو میں ہر صبح شب جمعہ کو کچھ نیاز دلا کر مسکینوں میں قیدیوں میں کھانے کو تقسیم کیا کروں گی۔ میں مدتوں سے یہ نیاز دلاتی ہوں، علی اکبر کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی ہوں کہ اس کے صدقے میں میرا بچہ صحت مند ہے۔ بی بی یہ علی اکبر کی نیاز ہے۔ سننا تھا زینب نے کہا بس اب اپنی نظر بڑھا دے، اب اس منت کی ضرورت نہیں رہی، میرا علی اکبر کربلا میں شہید ہو گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام انقلبا ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ سازشوں کے اس دور میں یہ جن حالات سے گزر گئے ہیں وہاں ان کو عقل سلیم بھی عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اپنے دوستوں اور دشمنوں میں امتیاز کی صلاحیت بھی عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔